کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا. مجھے پہلی دفعہ پتا چلتا ہے جب میں 4 دن کے بعد نکلتا ہوں, مجھے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے کہتے ہیں, ادھر ہی میں مذمت کرتا. کون نہیں مذمت کرے گا؟ اب جس کو پکڑتے ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں, جی میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں, میں جی فوج کے ساتھ ہوں اور میں بڑی مذمت کرتا ہوں 9 مئی کو. تو کون نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی کہا کہ ہم نے مذمت نہیں کی؟ کوئی چاہے گا اپنے ملک کے, آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کاروائی کریں یا اپنی فوج کو بدنام, کوئی چاہے گا؟ کیونکہ جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو ایک عجیب ہی ماحول بنا دیا گیا. وہ کور کمانڈر کا انویسٹیگیٹ کیے بغیر, یہ پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ کس نے کیا کیا, اس کے انویسٹیگیٹ کیے بغیر پورا پاکستان میں تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن. جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے نا, یہ ہر چیز جس کے لیے, ہر وہ اصول جس کے اوپر پاکستان بنا, آج اس کی بدترین غلامی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کی. نہ آزادی نام کی کوئی چیز ہے, کیونکہ حقوق ہی نہیں ہے. رات کو پولیس گھستی ہے کسی کے گھر, سارا گھر توڑ دیتی. اگر وہ جس کو, اور اس کا صرف قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف, وہ تحریک انصاف کا نہیں ملتا, اس کی بہنوں کو, ان کو تنگ کرتے ہیں, بہنوئیوں کو, رشتہ داروں کو, ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کو پکڑ کے لے جاتے, عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے. یہ تو ہم سنتے تھے کہ ہٹلر کی جرمنی کے اندر ایسے ہوتا تھا. میں نے تو اس طرح کی چیزیں سنی نہیں کبھی کہ جس طرح میرے گھر پہ اٹیک ہو. میں اپنا سے بیوی اکیلی بیٹھی ہے, 40 پولیس والے گھس گئے, سارا توڑ پھوڑ کے لوٹ کے چلے گئے گھر, نوکروں کو مارا, جو بچا ہنسام آئے ان کو اٹھا کے لے گئے اور مارا یا بری. کس قانون کے؟ تو یہاں تو مکمل طور پہ جنگل کا قانون نافذ ہو گیا. یہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے ہیں. آج آئین کچھ کہتا ہے, کہاں آئین اجازت دیتا ہے؟ اس کا بہانہ لے کے, جس طرح ہٹلر نے اپنے مخالفین کمیونسٹ کو ختم کیا تھا 1933 میں جرمنی میں, جس طرح سہارتو نے, اس نے انڈونیشیا کے کمیونسٹ کو ختم کیا تھا کہ جنہوں نے ہمارے کوئی آرمی آفیسرز کو قتل کیا, ان کو ساروں کے اوپر حلا دیا, دھاوا بول دیا, جو آج ہوا ہے. تحریک انصاف جدھر ملتی ہے. بھئی کراچی والوں کا کیا کور کمانڈر سے تھا, باقی پاکستان میں تھا. چلے لاہور میں ہم مانا ہو گیا, وہ اس پہ بھی تحقیقات کے بغیر, اچھا چلیے آپ کو بڑا غصہ ہے, تو باقی جگہ کیوں پکڑ رہے ہیں ساری جگہ؟ کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہو, رشتہ دار ہو, جانا ہو, کوئی کسی نے ٹویٹ کی ہو, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال. 10,000 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں. اور اب یہ جبری طلاقیں ہو رہی ہیں. وہ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جی میں دیکھیں جی میں تو بڑا فوج کے ساتھ ہوں, میں تو بڑا, یہ 9 مئی جو ہوا بہت برا ہوا اور میں تو تحریک انصاف چھوڑ. تو یہ اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی کمزور ہو رہی ہے, عمران خان اکیلا ہے. دیکھیں میں سارے جو آج آپ بیٹھے ہیں نا, جو فیصلے کر رہے ہیں, میری بڑی غور سے, میں یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں, یہ کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈائلاگ کی بات کرو, ہمارے سے کوئی بات چیت تو کر لے, ہم یہ بات کر کے مسئلے حل کر, جس دن میں یہ کہتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے, 2-3 اور FIR کاٹ دیتے ہیں, گھر میں آ جاتی ہے پولیس, کیونکہ سمجھتے, یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہوئے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائلاگ کرنا چاہ رہا ہو وہ اب اس کے گھٹنے کانپنے شروع ہو گئے ہیں, تو اس لیے آ کے اس کے اوپر تھوڑی اور سختی کرو تو بالکل بیٹھ جائے. دیکھیں یہ تو ہونے نہیں لگا. میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے, میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے تب تک پوری جدوجہد کرتا رہا, جب تک میں زندہ. اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے, یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے. دیکھیں معاشرہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتا ہے. سری لنکا میں اس سے کم حالات تھے جبکہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے. ابھی تک لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ انہوں نے الیکشن پہ کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم, جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں. تو یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران خان کو کرش کیا جائے گا, اور وہ کرش کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو ہمارے اوپر جس طرح کا جبر ہو رہا ہے اور جس طرح کا یہ ظلم ہو رہا ہے, تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی پارٹی سے. اور یہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جب یہ کرش ہو جائے گی پارٹی تب ہم الیکشن کروا دیں. دیکھیں میں, کیونکہ میں بڑا ہوں, میں نے ایسٹ پاکستان مجھے یاد ہے, میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے, میں انڈر 19 کا میچ کھیلنے گیا تھا, اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا مارچ اپریل 71 میں. دیکھیں ہوا کیا تھا انسان میں, پھر سے یاد رکھے, تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی پاکستان میں 138, اور کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا, اور واقعی انقلاب تھا, روٹی کپڑا مکان کا. لیکن 138 میں سے ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی, اور اس نے جو نعرہ تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام لیا, پہلے تو عوام کا نام ہم پتہ نہیں عوام کیا ہوتی, کیونکہ پہلے تو اور قسم کی سیاست, تو اس نے ایک
ذہنوں میں انقلاب لے کے پہلی دفعہ عوام کی بات. لیکن مجیب الرحمان 162 سیٹیں تھی ایسٹ پاکستان میں, اس نے 160 جیتی, صرف 2 سیٹیں ہاری اس نے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا, ہمارے حقوق نہیں مل رہے, ایسٹ پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے, ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے. اور وہ انصاف مانگ رہا تھا, حقوق مانگ رہا تھا, وہ آزادی نہیں مانگ رہا تھا. جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے آزادی کی طرف چلا گیا, وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار. اور ہمارا, مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا, میں انگلینڈ میں تھا, پڑھ رہا تھا, تو جو دھچکا ہم سب کو لگا, یعنی ہم ہل کے رہ گئے تھے. پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے, نہیں جی اس پاکستان تو بڑا غریب ملک تھا, ہمارے اوپر بوجھ تھا, وہاں سائیکلون آتا تھا تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے تھے, اس طرح کی باتیں. آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے. اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایسٹ پاکستان سے سبق سیکھنا ہے وہ یہ کہ جب ایک قوم آزادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے, حقوق کا ہوتا کیا ہے, آپ کو انصاف ملتا ہے, انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں, حقوق آپ کو طاقتور سے کمزور کی تحفظ دیتا ہے. جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں حقوق چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے, پھر آپ ان کے اوپر جو مرضی کریں, ملٹری آپریشن بھی, وہ پھر بیج دل سے نہیں نکل. کیونکہ جو اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کیا ہوا ہے آزادی کا, یہ جو آزادی کا بیج ہے, یہ انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں, یہ اندر ہے ہمارے. اور اس نے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے, ہم اسے وعدہ کرتے ہیں, وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے اللہ, کیونکہ صرف آزاد لوگ اوپر جا سکتے ہیں. تو جب لوگوں کا دل میں آزادی کا جذبہ آ جاتا, وہ پھر یہ جبری طلاقوں سے, یہ پکڑ دھکڑ کر کے, یہ مار پیٹ کے, یہ خوف کر, اس سے یہ جاتا نہیں ہے. پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں, یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے, یہ کہیں جانے نہیں لگا. یہ جو مرضی آپ کریں کہ ہر روز بیٹھ کے جی مجھے تو فوج سے بڑا پیار ہے اور 9 مئی کو بڑا برا کیا گیا, میں چھوڑا پارٹی. تو کیا اس سے پارٹی, کیا لوگ بیوقوف ہیں, کیا لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھ, یہ پاکستان کی اس وقت جنگ ہے, یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان کو تباہ نہ کرے. یہ اگر اس وقت ہم نے سٹیپس نہ لیے, قدم نہ اٹھایا, یہ ادھر چلا جائے گا, کوئی بھی نہیں کچھ کر سکے. یہ ڈنڈے مار کے مسئلے کا حل نہیں ہونے لگا. یہ جو بھی کریں گے, میں تو بیٹھا ہوں کہ ہر روز میں انتظار کرتا ہوں کہ کس دن پکڑنے آئیں گے, میں تو تیار ہوں اس کے لیے. اس سے مسئلہ نہیں حل ہونے لگا. اس کی سلوشن اس میں ڈنڈے مارنے میں نہیں ہے اور ظلم کرنے میں. اگر یہ ہوتی تو اس پاکستان نہ لیتا ہو. اس کا مسئلہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کر, ادارے مضبوط کر, سارے اداروں کو اپنے آئینی رول کے اندر فنکشن کرنا ہے, لوگوں کو آزاد کرنا ہے, ان کو حقوق دے کے. کبھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے اور رات عورتیں نہ پرواہ چادر نہ چادر والی لوگ آئے, گھر توڑ کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور انہیں پتا کیونکہ وہ طاقت والا, کوئی پوچھے گا ہی نہیں. عدالتوں سے سارا خوف چلا گیا. عدالتیں جا کے فیصلہ کرتی ہیں, عمران ریاض کو لے کے آؤ, وہ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر چلا گیا. اور جس طرح کے تشدد کی میں نے کہانیاں سنی ہیں کہ جو باہر نکلتے ہیں, کئی لوگوں کو, سب کو نہیں کیا, کئیوں کو تو برے حالات میں رکھ کے اتنے چھوٹے سے دربوں کے اندر لوگوں کو بند کیا ہوا, لیکن کئیوں پہ تشدد. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہماری جب عدلیہ کی بات, ان کی ورڈکٹ نہیں مانے جائیں گے, عدلیہ کہتی ہے الیکشن کرواؤ آئین کے مطابق, وہ الیکشن ہی گورنمنٹ کرواتی, تو یہ ملک تو تباہ کی طرف چلا گیا نا, بنانا ریپبلک بن گیا. یہ ملک تو وہ جنگل کا قانون آ گیا آج پاکستان میں. تو میں اس کی آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنی چاہیے فوری طور پر. جو یہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے, اور اس کو یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کی کمزوری ہے, کیونکہ جب میں یہ بات چیت کی بات کرتا ہوں اور سختی آ جاتی ہے, باہر پولیس پہنچ جاتی ہے, وارنٹ نکلاتے ہیں. یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اپنے ملک کی اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے, اور آپ سب کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے, صبر کریں. اپنی پارٹی کو کہتا ہوں صبر کریں. یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں, کوئی فکر نہ کرے. کبھی کوئی پارٹی سے نہیں ختم ہوگی. پارٹی تو ختم ہوتی ہے جب نظریہ ختم ہو جاتا ہے. آج آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد کر رہی ہے, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, انتظامیہ ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیوں یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں؟ سارا تو آپ کے پاس امپائرنگ بھی اپنے ہیں, پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو پہلے ختم کرو پھر الیکشن لڑیں گے, کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اور زیادہ پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا رضا.